سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار اور گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم کو ایک ہی کماش کے لوگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ہی غلط انسان ہیں۔ معروف اینکر پرسن جاوید چودھری فواد حسن فواد کے ساتھ اپنی تازہ گفتگو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فواد 33 برس بیوروکریسی میں گزار کر جنوری 2020 میں ریٹائر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے نیب کے مقدمات بھی بھگتے۔ آپ ان سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کے کریئر، ایمانداری اور پروفیشنلزم پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ فواد حسن فواد نے اپنی سروس کے آخری 2.5 سال وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر گزارے۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے دھرنے سے لے کر ڈان لیکس تک اور پینما سے لے کر 2018 کے عام انتخابات تک ملک کا ہر اہم واقعہ ان کے سامنے پیش آیا۔ انہوں نے 1 سال اور 6 مہینے نیب کی قید بھی کاٹی اور بری بھی ہوئے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ میں نے حال ہی میں رانا شمیم کا بیان حلفی اور ثاقب نثار کی آڈیو کے حوالے سے فواد حسن فواد کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا۔ فواد کا کہنا تھا کہ میں موجودہ تنازع کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن یہ دونوں غلط لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا رانا شمیم واقعی ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ فواد کا کہنا تھا کہ 100% اور رانا صاحب نے اس کے لیے سفارشیں بھی کروائیں۔ بقول جاوید چودھری میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایکسٹینشن کیوں چاہتے تھے؟ فواد حسن فواد نے قہقہ لگا کر جواب دیا کہ میں 5 سال وزیر اعظم آفس میں رہا، مجھے اس دوران ایک بھی ایسا سرکاری افسر نہیں ملا جس نے ایکسٹینشن کے لیے کوشش نہ کی ہو۔ صدر سے لے کر چپڑاسی تک سرکار کا کوئی عہدیدار نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ لوگ موت تک اپنے عہدے سے چپکے رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فواد حسن فواد ہنس کر بولے کہ شاید سرکاری ملازمین کی زندگی میں ملازمت کے علاوہ اور کوئی تفریح یا چام نہیں ہوتا اور رانا شمیم بھی اسی چام کا شکار تھے، لہٰذا انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ پارٹی کے کئی عہدیداروں سے بھی سفارش کرائی لیکن جب وزیر اعظم نے میری رائے لی تو میں نے توسیع دینے سے انکار کر دیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں بنتی اور یہ میرٹ کا قتل عام ہوگا، لہٰذا وزیر اعظم نے ان کی ایکسٹینشن ریجیکٹ کر دی۔ فواد حسن فواد کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد رانا شمیم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ جج تھے، لہٰذا انہوں نے کابینہ کے کسی فیصلے کو جواز بنا کر مجھے توہین عدالت کا نوٹس دے دیا۔ وہ مجھے اپنی عدالت میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن ان کی خواہش پوری ہونے سے پہلے مجھے نیب نے گرفتار کر لیا۔ میں نیب کی حراست میں تھا لیکن رانا صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے مجھے گلگت طلب کر لیا۔ ڈی جی نیب لاہور نے ان کا نوٹس ملنے پر رات 3 بجے مجھے گاڑی میں اسلام آباد پہنچایا۔ ہم اگلی صبح فلائٹ کے ذریعے گلگت پہنچے۔ وہ رات میں نے لاک اپ میں گزاری۔ اگلے دن مجھے رانا شمیم کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ میں نے اپنی شکل دکھائی اور پھر مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بقول جاوید چودھری انہوں نے فواد حسن فواد سے پوچھا کہ جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں ان پر تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف کو کیوں اور کیسے نااہل کیا گیا تھا اور سن 2018 کے عام انتخابات کیسے ہوئے تھے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ انہوں نے فواد سے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کو جسٹس ثاقب نثار نے بطور پرنسپل سیکرٹری 2 بار عدالت طلب کیا تھا؟ فواد حسن فواد ہنس کر بولے یہ درست ہے، مجھے پہلی بار اسپتالوں میں دل میں ڈالے جانے والے سٹینٹس کی قیمت کم کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں عدالت میں حاضر ہوا اور 2 روز کی مہلت مانگی۔ ثاقب نثار نے مجھے 1 ہفتے کا وقت دیا لیکن میں نے 3 دن میں مسئلہ حل کرا دیا، جس پر انہوں نے بھری عدالت میں میری تعریف کی اور کہا کہ افسر ہوں تو فواد حسن فواد جیسے ہوں۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ صرف 48 گھنٹے بعد ہی 3 فروری سن 2018 کو مجھے عطاء الحق قاسمی کی پی ٹی وی میں تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے جرم میں نوٹس آ گیا۔ مجھے چیف جسٹس کی عدالت میں طلب کیا گیا۔ میں پیش ہوا تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ثاقب نثار نے بھری عدالت میں کہا کون ہے یہ فواد حسن فواد؟ میں کھڑا ہوا اور پھر میرے ساتھ وہ ہوا جسے میں آج تک بھلا نہیں سکا۔ مجھ پر الزام لگا کہ میں نے عطاء الحق قاسمی کو چیئرمین پی ٹی وی بنوایا۔ میں آج 4 سال بعد بھی اس کیس میں پیشیاں بھگت رہا ہوں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں نے فواد سے پوچھا کہ کیا آپ رانا شمیم اور ثاقب نثار دونوں کو غلط سمجھتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے کہ میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ عدالتیں جانیں اور ان کے ججز جانیں لیکن سچائیاں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ میں فواد حسن فواد کے ساتھ بحث کرنا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا۔ بہرحال ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ معاشروں کی عمارتیں انصاف کی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ انصاف جتنا جلد ملے گا ملک اتنا ہی ترقی کرے گا، لیکن اگر یہ بنیاد کمزور ہوگی تو پھر نہ تو عمارت بن سکے گی اور نہ ہی کھڑی رہ سکے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف سرے سے موجود ہی نہیں۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ پاکستان میں انصاف فقط امیر اور طاقتور کو ملتا ہے اور غریب صرف سزا پاتا ہے، لیکن ہم آج کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امیر ہو یا غریب پاکستان میں دونوں انصاف سے محروم ہیں۔ افتخار محمد چودھری، جنرل مشرف، آصف زرداری، نواز شریف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور فواد حسن فواد اس کی تازہ ترین مثال ہیں۔ یہ تمام لوگ طاقتور تھے لیکن جب عدالتوں میں پہنچے تو عبرت کی نشانی بن گئے۔ اب اگر جسٹس ثاقب نثار اور رانا شمیم کو بھی عدالت نے طلب کر لیا تو آپ ان کا حشر بھی دیکھ لیجئے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نا انصافی کے ساتھ نہیں،
تو ہم ملک میں انصاف قائم کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ایک ایسا نظام عدل کیوں نہیں لے آتے جو صرف جرم دیکھے، مجرم کا چہرہ نہ دیکھے؟ ہم آخر کب تک کھلی آنکھوں سے مکھیاں کھاتے رہیں گے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔